ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہ اجمعین، اما بعد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے واسطے ہیں، جو ساری کائنات کا خالق، مالک اور رازق اور داتا ہے۔ درود و سلام نبی دو جہاں احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے ہیں۔ مختصر حمد و صلات کے بعد معزز سامعین کرام، آج کی ہماری اس کانفرنس کا جو عنوان ہے وہ امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس ہے۔ اسی مناسبت سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ امام کا لفظ کتاب و سنت میں بنیادی طور پر قائد اور لیڈر کے اوپر بولا جاتا ہے، جو لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے اس کو امام کہا جاتا ہے۔ اس کی ہیئتیں اور شکلیں مختلف ہیں۔ اگر ایک مسجد میں نماز کی قیادت کرتا ہے تو اس آگے کھڑے ہونے والے کو بھی امام کہتے ہیں۔ انما جعل الامام لیؤتم بہ فاذا کبر فکبروا۔ امام تو بنایا ہی اس وجہ سے گیا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے۔ گویا کہ حدیث میں اس کو امام کہا گیا ہے جو نماز کی قیادت کرتا ہے۔ اسی طرح جو عوام کی مجموعی طور پر قیادت کرے، وہ خلیفہ، وہ بادشاہ، وہ حکمران، اس کو بھی امام کہتے ہیں۔ جیسا کہ حدیث میں ہے کہ 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ ان میں سے ایک وہ ہے الامام العادل، ایسا امام، ایسا حکمران جو عدل کرنے والا ہے، یعنی حکمران کو بھی امام کہتے ہیں۔ اسی طرح تورات، انجیل، زبور، قرآن مجید، کیونکہ یہ بھی لوگوں کی رہنمائی کرتی ہیں تو قرآن مجید میں ان کو بھی امام کہا گیا۔ وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ۔ اس قرآن سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب بھی امام تھی اور رحمت تھی۔ اس قرآن کو بھی امام کہا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا، من جعلہ اماما ساقہ الی الجنہ، جو اس کو اپنا امام بنائے گا اللہ تعالیٰ اس کو اپنی جنت میں لے جائے۔ تو یہ امام کا لفظ بنیادی طور پر
ایسے افراد پر بولا جاتا ہے، ایسی چیزوں پر بولا جاتا ہے جو کسی کی رہنمائی کرتے ہیں۔ اس اعتبار سے امام صرف ایک یا دو یا تین یا چار نہیں ہے، جو جس فن میں رہنمائی کرتے ہیں وہ اس فن کے امام ہیں۔ جو قرآن کی تفسیر میں سب سے زیادہ رہنمائی کریں وہ تفسیر کے امام، جیسے امام ابن کثیر رحمہ اللہ، امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو کہا جاتا ہے امام المفسرین، تفسیر کرنے والوں کے امام۔ اسی طرح جو حدیث کے اندر زیادہ رہنمائی کرتے ہیں ان کو محدثین کا امام کہا جاتا ہے، حدیث کا امام کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ سنتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ، ان کو امام کیوں کہتے ہیں؟ وہ حدیث کے امام ہیں۔ امام مسلم رحمہ اللہ وہ حدیث کے امام ہیں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ حدیث کے امام۔ تو جو حدیث میں رہنمائی کرے وہ حدیث کا امام، جو تفسیر میں رہنمائی کرے وہ تفسیر کا امام، جو قراءت میں رہنمائی کرے، قرآن پڑھنا کیسے ہے، اس کے پڑھنے کا انداز اور طریقہ کیا ہے، وہ قراءت کا امام۔ امام حفص، امام کوفی، امام کسائی، امام حمزہ، امام ورش، وہ سارے امام۔ اسی طرح جو فقہ کی رہنمائی کرے وہ فقہ کے امام ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، یہ سارے امام ہیں۔ اور جو لغت عربی زبان ہمیں سمجھائے وہ لغت کے امام، جو گرامر ہمیں سمجھائیں وہ نحو اور صرف کے امام۔ گویا کہ ہر فن میں، ہر چیز میں جو رہنمائی کرے وہ اس چیز کا کیا ہے؟ امام ہے۔ ہم سارے اماموں کو مانتے ہیں۔ آج شاید کسی کے ذہن میں یہ وسوسہ ہے کہ یہ اہل حدیث اماموں کو نہیں مانتے، بالکل غلط بات ہے۔ بلکہ جتنا ہم اماموں کو مانتے ہیں کوئی بھی نہیں مانتا، ہر کوئی اپنے اپنے ایک کو مانتا ہے۔ کعبے کے رب کی قسم ہم سارے اماموں کو مانتے ہیں، ہم حدیث کے اماموں کو بھی مانتے ہیں، ہم فقہ کے اماموں کو بھی مانتے ہیں، تفسیر کے اماموں کو مانتے ہیں، گرامر کے اماموں کو مانتے ہیں، قرات کے اماموں کو مانتے ہیں، لغت کے اماموں کو مانتے ہیں، سارے اماموں کو مانتے ہیں، ایک دو نہیں، سب کو مانتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے ہم اماموں کو بھی مانتے ہیں اور اماموں کی بھی مانتے ہیں۔ اور یاد رکھیے یہ سارے جو کیٹاگریاں ہیں، حدیث کے امام ایک نہیں ہیں، کئی ہیں، فقہ کے امام ایک نہیں ہیں، کئی ہیں، تاریخ کے امام ایک نہیں ہیں، کئی ہیں، قراءت کے امام ایک نہیں، کئی ہیں، تفسیر کے امام ایک نہیں، کئی ہیں، لیکن نبوت کے امام صرف جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبوت کا امام اعظم صرف ایک ہے۔ اور فرق کیا ہے؟ باقی سارے امام ان سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن ایک امام وہ ہے جس سے غلطی نہیں ہو سکتی، اس کو نبوت کا امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ باقی سارے امام ان سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن صرف ایک امام جس سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ باقی سارے امام اس طرح کے امام بننے کی دعا کی جا سکتی ہے، یا رب مجھے فقہ کا امام بنا، یا رب میری اولاد کو حدیث کا امام بنا، اے میرے مالک میری اولاد کو تفسیر کا امام بنا، میری اولاد کو قرات کا امام بنا۔ سارے امام بننے کی دعا کی جا سکتی ہے، لیکن نبوت کا امام بننے کی دعا نہیں کی جا سکتی، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے نبوت کا امام صرف ایک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک اور فرق یہ ہے، باقی سارے امام جب بات کریں گے
ان سے دلیل کا مطالبہ کیا جائے گا. امام مالک ہو، امام شافعی ہو، امام احمد بن حنبل ہو، امام ابو حنیفہ ہو رحمہم اللہ اجمعین، ان سب اماموں سے قرات کے، تفسیر کے، لغت کے، حدیث کے، فقہ کے سارے اماموں سے دلیل کا مطالبہ کیا جائے گا. لیکن ایک امام ایسا ہے جو کہہ دے سو حق ہے، جو کہہ دے سو سچ ہے، اس سے دلیل کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا. وہ کون؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ان کو درجہ امامت کیسے ملا؟ پیغمبر علیہ السلام ام ہانی کے گھر میں لیٹے ہوئے، جبرائیل علیہ السلام آئے، گھر سے اٹھایا، بیت اللہ میں لے گئے، لٹا گیا، آپ کو لٹا کے حتیم کے اندر آپ کے سینے کو چاک کیا، اپنے دل کو باہر نکالا، زمزم کے ساتھ دھویا، اوپر رکھا، بند کیا، براق کو منگوایا، آپ کو بٹھایا اور راتوں رات سفر کروا کے بیت المقدس میں لے گئے. وہاں کون تھا؟ نہ تم تھے، نہ میں تھا، نہ ہمارے کوئی چھوٹے امام تھے. وہاں سارے جمع کون تھے؟ وہ جن کو اللہ نے نبوت کی ڈگری عطا کی تھی. سارے نبی، سارے رسول، سارے پیغمبر، اللہ کے سارے انبیاء وہاں موجود تھے. انبیاء کے سوا کوئی عام آدمی وہاں موجود نہیں تھا، اور سبھی اپنے امام کا انتظار کر رہے تھے. نماز تو سبھی کو آتی تھی، نماز سبھی پڑھا سکتے تھے، اپنی اپنی امت کے سبھی امام تھے. لیکن اماموں کے امام، امام اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ آئے تو جبرائیل علیہ السلام نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور آپ کو کہا مصلی امامت آپ کا انتظار کر رہا. پیغمبر علیہ السلام آگے کھڑے ہوئے، باقی سارے انبیاء پیچھے گڑے ہوئے. اللہ تعالیٰ نے اس ذریعے سے امت کو ایک سبق دیا ہے کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ ہستی ہے کہ ساری دنیا کے انبیاء بھی مل جائیں، وہ بھی ان کے پیچھے ہوں گے، اور سب سے بڑا امام ہوگا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جو سارے نبیوں کے امام، جو پیغمبروں کا امام ہو، وہ ولیوں کا بھی امام ہے، وہ فقہاء کا امام ہے، وہ محدثین کا امام ہے، مفسرین کا امام ہے، لغت کے اماموں کا امام ہے. ساری دنیا کے اماموں کا امام کون ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہی وجہ ہے سب ائمہ جبھی ان کا اختلاف ہوتا تو اتفاق صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوتا. اور یہ آپ نے فرمایا السمع والطاعۃ للامام ما لم تکن معصیہ. ہاں، اپنے امام کی سماع و اطاعت کرو، سنو اور مانو، لیکن شرط یہ ہے کہ گناہ کے کاموں میں نہ مانو. اور ایک بڑی عظیم مثال ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلکہ آپ نے ایک لشکر تیار کیا دشمن سے جنگ کرنے کے لیے، دشمن سے لڑائی کرنے کے لیے، اور اس پورے لشکر کا ایک امیر مقرر کر دیا. اب وہ امیر کس نے بنایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ امیر ان کا امام بھی تھا، ان کا قائد بھی تھا، ان کا لیڈر بھی تھا، ان کا سردار بھی تھا. لیکن جو ان کی 7 افراد تھے، شاید انہوں نے اپنے امیر کی بات ماننے میں ذرا کوتاہی کر دی، ذرا تھوڑی سی سستی کا مظاہرہ کیا. امیر کو غصہ آ گیا. امیر نے کہا کہ لکڑیاں اکٹھی کی جائیں. سبھی نے مشقت کر کے لکڑیوں کا ڈھیر لگا. صحیح بخاری میں موجود. جب ڈھیر لگایا تو امیر محترم کہتے ہیں، ان کے امام کہتے ہیں اس کو آگ لگا دو. سبھی لکڑیوں کو آگ لگا دی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا تم نے اپنے اس سپہ سالار اور امیر کی بات ماننی. کس نے کہا تھا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اب وہ امیر کہتا ہے کہ اس آگ میں سارے کود جاؤ، چھلانگ لگا. امیر غصے ہو کر کہتا ہے آپ سارے اس آگ کے اندر داخل ہو جائیں. اب سب نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا نہیں،
ہم نے تو اسلام قبول اس وجہ سے کی، کلمہ پڑھا اس لیے ہے، رشتہ دار چھوٹ گئے، اولادیں چھوٹ گئی، مال چھوڑ دیا، معاملات چھوڑ دیے، ہم نے تو سب کو چھوڑ کے اسلام قبول کیا تھا کہ آگ میں داخل نہیں ہوں گے، ہم تو اللہ کی جنت میں جانا چاہتے، ایسی موت ہم نہیں مرنا چاہتے۔ سب نے انکار کیا، بالآخر اس کا غصہ ٹھنڈا ہوا، حالات نارمل ہوئے، آگے گئے، واپس آئے۔ جب مدینے میں پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بات بتائی۔ اب آپ نے کیا کہا؟ لو دخلوها ما خرجوا منها ابدا، اگر یہ اپنے امام کی بات مانتے ہوئے آگ میں چلے جاتے پھر وہ قیامت تک اس آگ سے کبھی نہ نکل پاتے۔ کیوں؟ آپ نے فرمایا ہاں، میرا مقرر کردہ امام بھی ہو، میرا مقرر کردہ امیر بھی ہو، اس کی اطاعت اس وقت تک ہے جب وہ شریعت کے مطابق کہے۔ جب شریعت کے مطابق نہیں، دین کے مطابق نہیں، میرے فرامین کے مطابق نہیں، تو پھر اس کی بات بھی نہیں مانی جائے۔ یعنی پیغمبر علیہ السلام نے جس کو امام بنایا ہو اس امام کی بات بھی اس وقت مانی جائے گی جب آپ کی شریعت کے مطابق ہو، شریعت کے مطابق نہیں تو اس کی بھی چھوڑ دی جائے گی۔ اور ایسا ہوا اور ایسا کیا، بے شمار دلائل اس کے موجود۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضہ، آپ کو پیغمبر علیہ السلام نے زندگی کی آخری ایام میں ایک قافلہ روانہ کیا۔ مسیلمہ یمن کا رہنے والا بڑا بدمعاش آدمی تھا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا کہ میں بھی نبی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سرکوبی کے لیے، اس کو قتل کرنے کے لیے، اس سے لڑائی کرنے کے لیے ایک دستہ تیار کیا، نوجوانوں کا دستہ، اور ان کے سپہ سالار بھی اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ بنائے، اور اس بڑے لشکر کے اندر عام سپاہی کے طور پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ جب یہ قافلہ بھی مدینے سے نکلا، سنا مقام پر پہنچا تو پیچھے سے خبر آ گئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے۔ قافلہ وہاں ٹھہرا، یہ لشکر وہاں ٹھہرا، بالآخر یہ فیصلہ ہوا کہ واپس چلتے ہیں، پیغمبر علیہ السلام کا آخری دیدار کرتے ہیں، اس کے بعد پھر چلے جائیں گے جہاد۔ جب واپس آئے تو 3 مسئلے کھڑے ہوئے تھے، 3 مسئلے فوراً ان کا سامنا کرنا پڑا۔ سب سے پہلا مسئلہ کہ پیغمبر علیہ السلام فوت ہوئے بھی ہیں یا نہیں ہوئے، اس دنیا سے چلے بھی گئے یا نہیں گئے۔ دوسرا مسئلہ کہ اب خلافت کس کو ملے گی، اور تیسرا مسئلہ کہ آپ کی تدفین کہاں ہوگی۔ یہ 3 بڑے مسئلے فوراً پیش آ گئے۔ اب پہلا مسئلہ، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ وارضا، جو بڑے عظیم سپہ سالار اور جرنیل اور صحابی تھے، اتنا غم آیا کہ وہ بھی اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے، حتیٰ کہ تلوار میان سے نکال لی، ننگی تلوار کر دی اور لہرانے لگے، جو کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ وہ تو گئے ہی نہیں، وہ تو اللہ کی ملاقات کے لیے گئے، تھوڑی دیر کے بعد واپس آ جائیں، یہ کہنے لگے۔ بعض صحابہ کہنے لگے نہیں، اس دنیا سے چلے گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور آپ جانتے ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ ساری دنیا کے انبیاء کے بعد سب سے عظیم آدمی، یہ اللہ کے ولی بھی ہیں، پیغمبر علیہ السلام کے صحابی بھی ہیں، اور مسلمانوں کے امام بھی ہیں، مسلمانوں کے خلیفہ بھی تھے، مسلمانوں کے عظیم محبوب آدمی بھی تھے۔ آئے اور پیغمبر علیہ السلام کے پاس سیدھے پہنچے، چہرہ مبارک سے پردہ ہٹایا، پیشانی پہ بوسہ دیا، روئے، اور آپ سیدھے مسجد میں گئے۔ منبر پر بیٹھ کے آپ نے کیا کیا؟ آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں کیا کہتا ہوں، میں تم سے بڑا ہوں، میں نے پہلے کلمہ پڑھا، میں پہلے مسلمان ہوا، ساری خدمات میری ہیں، میں ہجرت کی رات آپ کے ساتھ تھا، میں نے اپنے کندھوں پہ اٹھایا، نہیں، ساری باتیں نہیں۔ قرآن مجید کی آیت تلاوت کی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، آپ سے پہلے انبیاء آئے، رسول آئے، سارے چلے گئے، اگر آپ بھی چلے جائیں یا شہید ہو جائیں تو کیا تم پھر جاؤ گے؟
نہیں، تم اپنے دین پہ قائم رہو، جو قائم رہے گا اللہ اس کو اچھا بدلہ عطا فرمائے۔ جب انہوں نے آیت تلاوت کی سارے صحابہ سناٹا چھا گیا، اور عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے تو یوں محسوس ہوا شاید آج ہی یہ آیت اتری ہے، حالانکہ پہلے بھی اتری تھی۔ انہوں نے اپنے اختلاف کا حل کہاں تلاش کیا؟ قرآن کے اندر۔ دوسرا فیصلہ کہ اب خلافت کس میں ہو؟ انصار کہہ رہے تھے ہم میں ہو، مہاجرین کہہ رہے ہم میں ہو۔ مہاجرین کہتے ہیں ہماری قربانی ہے۔ مکے میں ظلم کس پہ ہوئے، ستم کس پہ ہوئے، ہجرت کیسے کی، گھر بار کیسے چھوڑا، اولادیں کیسے چھوڑی، کاروبار کیسے چھوڑا، مال و دولت کیسے چھوڑا، کیسی پریشانی کے عالم میں زندگی گزاری، ہمارا حق ہے، ہم پہلے مسلمان ہوئے۔ انصار کہتے ہیں ہم نے بھی تمہارے اوپر اپنی جانیں قربان کی تھی، تمہیں جگہ دی تھی، گھر دیے تھے، مال دیا تھا، اولاد دی تھی، رشتہ داریاں کی تھی، سارا کچھ تو ہم نے تمہارے اوپر قربان کیا تھا، اب خلافت ہمارے اندر ہے۔ اب دونوں کا اختلاف ہوا۔ سقیفہ بنی ساعدہ ایک محلہ ہے، وہاں سارے اکٹھے ہوئے۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہمیں خلیفہ بنایا جائے گا، انصاریوں کو مہاجر کہتے ہیں ہمیں بنایا جائے گا۔ اختلاف ہو گیا۔ اب اتفاق کہاں ہوا؟ امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اوپر اتفاق۔ انہوں نے کس کو اپنا امام اعظم مانا؟ ایک انصار ایک مہاجرین، دونوں ہی عظیم ہیں، دونوں کا مقام اور شان ہے، دونوں کے لیے جنت کے انعام ہے، دونوں کا نام لے لے کر اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارتیں عطا کی۔ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہنچے، سامنے دیکھا ایک سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ بیٹھے۔ آپ نے فرمایا سعد رضی اللہ عنہ تجھے یاد نہیں ہے ایک مرتبہ اس مجلس میں میں بھی تھا، تم بھی تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے امام نے کیا کہا تھا؟ قریش ولاۃ ھذا الامر، میں پیغمبر علیہ السلام تمہیں بتائے جا رہا ہوں ساری زندگی جب تک قریش ہیں وہی لوگوں کے ولی اور سردار بنیں گے اور ان کے امام بنیں گے۔ جب انہوں نے یہ حدیث سنائی تو دوسرے صحابی بشیر انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہاں میں نے بھی سنا تھا الائمۃ من قریش، نبی علیہ السلام نے کہا تھا حکمرانی قریش میں رہے گی۔ جب یہ دو باتیں آئیں وہ صحابہ جو کتنی دیر سے بحث کر رہے تھے وہ اپنا حق سمجھتے تھے، وہ اپنا حق سمجھتے تھے، حدیث آئی، نبوت کے امام کی بات آئی، سارے خاموش ہوئے۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ جو پہلے اپنے حق میں بیعت لینے کے لیے تیار تھے بے سختہ پکار اٹھے ابو بکر آج کے بعد خلافت قریش میں رہے گی، وزارت انصار کے اندر رہے گی۔ اتفاق ہو، انہوں نے بھی اپنا امام اعظم مانا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا اور ان کی حدیث کو مانا۔ تیسرا مسئلہ کہ آپ کو دفن کہاں کیا جائے؟ بعض صحابہ کہنے لگے مکے میں واپس لے جائیں، جہاں سے تھے وہاں پہنچایا جائے، کچھ کہتے نہیں بقیع کے اندر، کچھ کہتے نہیں بدر کے صحابہ کے ساتھ، کچھ کہتے نہیں احد کے صحابہ کے ساتھ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرے ان کانوں نے سنا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انبیاء جہاں فوت ہوتے ہیں ان کو وہیں دفن کیا جاتا ہے، انبیاء جہاں فوت ہوتے ہیں ان کو وہیں دفن کیا جاتا ہے۔ وہ سارے صحابہ جو امام تھے، وہ سارے صحابہ جو فقیہ تھے، وہ سارے صحابہ جو مفسر اور محدث تھے، وہ سارے صحابہ جو اللہ کے ولی تھے، وہ سب کے سب ایک حدیث کے آنے پر سارے اس کے اوپر متفق ہو گئے۔ انہوں نے نبوت کا امام مانا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب مان گئے۔ یہاں سے ایک اور مسئلہ بھی، انبیاء جہاں فوت ہوتے ہیں وہی دفن ہوتے، اور وہ بھی تھا جو گرداسپور کا رہنے والا تھا، قادیان اس کے ساتھ تھا، لاہور میں فوت ہوا تھا، دفن کہاں ہوا؟ وہ نبی نہیں۔ انبیاء جہاں فوت ہوتے ان کو وہیں اس کو دفن کر کے دکھاتے نا جہاں فوت ہوا تھا، کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ بہرحال اگلا مسئلہ سمجھیے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو چوتھا مسئلہ درپیش ہے۔ وہ کیا؟ جب آپ خلافت پہ آئے تو ماں فاطمہ رضی اللہ عنہا و ارضا عام عورتوں کی طرح انہوں نے بھی سمجھا کہ جب آدمی فوت ہوتا ہے وہ اس کے اپنی جو ترکہ ہوتا ہے، ہزاروں لاکھوں 10 لاکھوں کروڑوں جتنا بھی ہو، وہ وراثت بن کے تقسیم ہوتا ہے۔
تو کہنے لگی میرے بابا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے ہیں، تو ان کا بھی جو مال ہے، جو وراثت ہے، جو زمین ہے باغ فدق کی، بنو نذیر کی، وہ مجھے وراثت میں تقسیم کی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے آگے سے کہا اے بیٹی اللہ کی قسم لقرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی من قرابتی، اللہ کی قسم اے بیٹی مجھے اپنی بیٹیوں سے بڑھ کر پیغمبر علیہ السلام کی بیٹیوں سے محبت ہے، اپنے رشتہ داروں سے بڑھ کر پیغمبر علیہ السلام کے رشتہ داروں سے محبت ہے۔ لیکن بات یہ ہے آج کے بعد تیرے سارے اخراجات ابو بکر رضی اللہ عنہ بیت المال سے پورا کریں، لیکن میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے میرے نبی علیہ السلام کی نبوت کی زبان سے نکلے قیمتی الفاظ، آپ نے فرمایا انبیاء جو مال چھوڑ جائیں وہ وراثت نہیں بلکہ صدقہ ہوا کرتا ہے۔ اے میری بیٹی میں نبی علیہ السلام کی حدیث کی وجہ سے اس کو وراثت نہیں بناؤں گا، صدقہ رکھوں گا اور تمہارے سارے اخراجات میرے ذمہ ہوں گے۔ فما کلمتہ حتی مات، صحیح بخاری میں ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے ساری زندگی اس مسئلے میں دوبارہ سوال کیا ہی نہیں، کہتی مجھے سمجھ آ گئی، میں اس کو مان گئی، آج کے بعد میں اس کے بارے میں حق کا سوال کروں گی نہیں۔ یعنی کس کو امام مانا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پانچواں مسئلہ ان کا اور بڑا وہ عظیم مسئلہ، اب دیکھیں خلیفہ بنے اور اس وقت کے امام ہیں، الامام العادل ہیں، حکمران ہیں عدل کرنے والے، اور سب سے بڑے خلیفہ ہیں، خلیفہ اول ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ دادی آ گئی، آ کر کہتی ہے اے ابو بکر رضی اللہ عنہ مجھے خلافت میں، مجھے وراثت میں سے حصہ ملے گا، پوتا فوت ہوا ہے، بیٹا میرا موجود نہیں ہے، میں اس کی دادی موجود ہوں، کیا مجھے پوتے کی وراثت میں حصہ ملے گا؟ اب حدیث، فقہ، قرآن، تفسیر سبھی کچھ جاننے والے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرے علم کے مطابق تو دادی کو پوتے کی وراثت میں سے حصہ نہیں ملتا، جب باپ درمیان میں ہو تو باپ کو ملتا، باپ نہ ہو تو پھر دادی کو ملتا۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں دادی کو نہیں ملتا۔ ہاں بس میں باقی صحابہ سے بھی مزید مشورہ کر کے تمہیں بتاؤں۔ دادی چلی گئی۔ ابو داود کے اندر روایت موجود ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے صحابہ کو جمع کیا اور پوچھا تم میں سے کسی ایک کو دادی کی وراثت کے بارے میں کوئی حدیث یاد ہے؟ اب یہ نہیں کہا میں خلیفہ، میں امام، میں بڑا، میں سردار، میں لیڈر، میں قائد، نہیں، کہا تم میں سے کسی ایک کو حدیث یاد ہے؟ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ وارضا کہنے لگے ہاں میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اگر درمیان میں باپ نہ ہو تو دادی کو وراثت میں چھٹا حصہ ملتا ہے۔ پوچھا کسی اور نے بھی سنا ہے؟ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ کا کوئی اور ساتھ دینے والا ہے؟ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہاں میں نے بھی یہ حدیث محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سن رکھی ہے۔ جب دو گواہیاں مل گئی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنا امام کس کو بنایا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا دادی کو بلایا جائے، بھرے مجمع میں سب کے سامنے اعلان کیا، کہا ابو بکر کو غلطی لگ گئی، آج کے بعد میں اپنے اس حکم سے رجوع کرتا ہوں، آج کے بعد دادی کو وراثت میں سے حصہ ملے گا۔ یہ امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا گیا، صحابہ نے بنایا، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ انہوں نے بنایا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کئی فیصلے، ان میں سے ایک فیصلہ بڑا معروف ہے، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ اپنے بیت المال میں بیٹھے کام کاج کر رہے ہیں، رپورٹ چیک کر رہے ہیں، بیت المال کا حساب کتاب چیک کر رہے ہیں، توجہ اس طرف ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ آئے اور آ کر کہنے لگے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ انہوں نے اپنا دھیان نیچے رکھا وعلیکم السلام کا، لیکن توجہ نہ کی، آہستہ زبان میں کہا
انہوں نے پھر سلام کہا، پھر جواب دیا، پھر سلام کہا، پھر جواب دیا، لیکن اونچی آواز میں نہیں دی، وہاں تک آواز پہنچی نہیں۔ وہ سمجھنے لگے شاید اجازت نہیں ملی۔ اجازت لینے اور دینے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ سلام کہیں، سلام کا جواب آئے تو آپ چلے جائیں، نہیں آئے تو واپس آ جائیں، تو وہ واپس چلے گئے۔ جب کچھ دیر کے بعد اللہ اکبر، اللہ تعالی ہمارے علماء کی زندگی میں برکت دے اور ان کے زبان میں اور زور بیان پیدا فرمائے اور ان کی محنتیں قبول فرمائے۔ تین مرتبہ سلام کہا، سلام کا جواب آہستہ دیا، واپس چلے گئے۔ انہوں نے سمجھا کہ شاید مجھے اجازت نہیں ملی۔ جب یہ اپنے کام سے فارغ ہوئے، کام سے فارغ ہونے کے بعد کہتے ہیں ادھر ابو موسیٰ آئے تھے رضی اللہ عنہ، تو کہا آئے تھے، وہ چلے گئے۔ کہاں چلے گئے؟ کہا وہ واپس چلے گئے۔ کہا بلایا جائے، بلا کر لائے۔ تم آئے تھے، چلے گئے۔ کہتے ہیں میں نے اجازت مانگی اپنے دین ہی میں چلا گیا۔ تو نے اجازت کیسے مانگی؟ کہا میں نے سلام کہا۔ تو پھر کیا ہوا؟ میرے نبی علیہ السلام نے کہا 3 مرتبہ سلام کو اجازت ملے چلے جاؤ، نہ جواب آئے واپس آ جاؤ۔ اب عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ وارضا، جو اتنے عظیم آدمی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے علم کی گواہی دی، ان کے ایمان کی گواہی دی۔ آپ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ لوگوں مجھے دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا دودھ پیا، خوب سیر ہو کر پیا، جو پیالے میں باقی بچ گیا میں نے اپنے صحابہ میں سے عمر رضی اللہ عنہ کو واپس دے دی۔ میرا بچا ہوا دودھ عمر رضی اللہ عنہ نے پیا۔ پوچھا گیا دودھ کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا العلم، دودھ سے مراد علم ہے، جو اللہ نے مجھے علم عطا کیا اور میرے بعد اگر کسی کو عطا کیا ہے تو وہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، اتنے عظیم آدمی۔ لیکن کہنے لگے ابو موسیٰ یہ تو نے نیا مسئلہ بتا دیا کہ 3 مرتبہ سلام کو جواب اونچی نہ آئے واپس چلے، یہ تو نے کہاں سے مسئلہ ہے؟ اب اختلاف ہو گیا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ تو سبھی کو پتا ہے، آپ کو نہیں پتا اس مسئلے کا؟ کہتے نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ذرا جلالی طبیعت کے کہتے تھے کس کو پتا ہے؟ کوئی گواہی لے کے، ورنہ میں تجھے کوڑے ماروں۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ پریشان ہو۔ اب یہ باہر گئے، انصار کی ایک مجلس لگی تھی، وہاں پوچھا تم میں سے کسی کو اس حدیث کا پتہ ہے؟ سارے کہتے پتہ ہے۔ اچھا تم سب کو پتہ ہے؟ ہم سب کو پتہ۔ تو تم میں سے کوئی ایک جا کے میری گواہی دے دے گا؟ کہتے سارے ہی دینے کے لیے تیار ہے، لیکن اس مجلس میں جو سب سے چھوٹی عمر کا ہے، ہلکی عمر کا ہے، ہم اس کو تیرے ساتھ بھیجتے ہیں، وہ جا کے گواہی دے گا کہ یہ تو بات بچے کو معلوم ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ 3 مرتبہ سلام کو اونچی آواز میں جواب آئے داخل ہو جو، ورنہ واپس آ جائے۔ اب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ جو اس وقت ان مجلس والوں میں سب سے چھوٹے تھے، ویسے جوان تھے، وہ گئے اور جا کے مسئلہ سنایا۔ اب امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، الامام العادل، عادل حکمران عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ 22 لاکھ مربع میل کے مالک، لیکن وہ کہتے ہیں ہاں آج کے بعد جب حدیث میرے سامنے آ گئی عمر رضی اللہ عنہ اپنے فیصلے سے واپس آ۔ اور یہی بات اسی طرح کا واقعہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا ابو داؤد میں ایک اور موجود۔ ایک آدمی قتل ہو گیا، قتل ہونے والے مقتول کو اس کے ورثاء کو اختیار ہوتا ہے چاہے قتل کے بدلے قتل کر دیں، قصاص لے لیں، یا قتل کی دیت لے لیں، زیادہ سے زیادہ 100 اونٹ۔ مرنے والے کی کچھ جائیداد تھی جو وراثت تھی، اور اس کو 100 اونٹ دیت کے اندر مل گئے۔ اب پوچھا یہ گیا مدینے کی اندر عمر رضی اللہ عنہ سے کہ بیوی کو وراثت تو ملنی ہے،
جو اس کا اپنا ترکہ تھا اس میں، لیکن جو دیت 100 اونٹ آئے ہیں اس میں سے بھی بیوی کو حصہ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ دیت جو ہے یہ خون کا بدلہ ہے، خون بہایا اس کے بدلے میں کیا ملی؟ دیت۔ تو یہ خون کا بدلہ خونی رشتہ داروں میں جانا چاہیے، بیوی خونی رشتہ نہیں ہے، اس وجہ سے بیوی کو وراثت ملے گی، دیت نہیں ملے گی۔ یہ فیصلہ کر دیا۔ کس نے کیا؟ امام نے، جو اس وقت کے سب سے بڑے امام تھے، پوری امت مسلمہ کے امام تھے اور الامام العادل تھے، پوری دنیا کے حکمران تھے، مسلمانوں کے خلیفہ بھی تھے۔ لیکن جب یہ فیصلہ مشہور ہوا اور پہنچا ضحاک بن سفیان رضی اللہ عنہ جو ایک دیہات میں رہنے والے تھے، ان تک یہ مسئلہ پہنچا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے ایسا فیصلہ کیا ہے کہ بیوی کو دیت میں سے نہیں ملے۔ انہوں نے کہا یہ فیصلہ عمر رضی اللہ عنہ نے کیا؟ جی ہاں کیا۔ انہوں نے خط نکالا، کہا ہمارے علاقے میں اشیم زبابی آدمی قتل ہوا، میں نے خط لکھا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، جو امام اعظم تھے، نبوت کے سب سے بڑے امام تھے، میں نے خط لکھا، میں نے بھی یہی مسئلہ پوچھا تھا، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اشیم آدمی قتل ہو گیا، اس کی دیت میں سے کیا بیوی کو حصہ ملے گا؟ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھ کر مجھے بھیجا تھا، ہاں بیوی کو وراثت بھی ملے گی، دیت بھی ملے گی۔ وہ خط لے کر آئے، عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے رکھا۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ یہ پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے، اب اپنے آپ کو امام نہیں کہا، اپنے آپ کو خلیفہ نہیں سمجھا کہ میں خلیفہ ہوں جو چاہوں سو کروں، اپنے آپ کو وہ امام ہوں جو چاہوں سو کروں، ولی ہوں جو چاہوں سو کروں، نہیں، سب مدینے والوں کو جمع کیا اور سب کے سامنے کہا آج عمر اپنے اس فیصلے سے واپس آتا ہے اور یہ اعلان کرتا ہے کہ بیوی کو دیت میں سے بھی حصہ دیا جائے گا، کیونکہ امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یہ ہے، میں اپنی بات سے رجوع کرتا ہوں۔ یہ عمر رضی اللہ عنہ۔ تیسرے امام عثمان غنی رضی اللہ عنہ وارضا، یہ بھی امام، ہمارے تو سارے امام ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ جن سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے، جن سے آسمان کے فرشتے حیا کرتے اور پوری امت مسلمہ کے حکمران اور خلیفہ بنے۔ مسئلہ ان سے پیش آیا کہ ایک عورت، اس کا خاوند فوت ہو گیا، ابو داود کی روایت، عورت کا خاوند فوت ہوا اور جس گھر میں وہ اپنے خاوند سے رہتی تھی، اس کے پاس رہتی تھی، وہاں رہائش کا کوئی معقول انتظام نہیں ہے۔ خاوند کے ساتھ تو گزارا کر رہی تھی، اب وہ چلا گیا، باقی کے ساتھ اس کا اتنا تعلق نہیں ہے، تو کیا یہ اپنی عدت اپنے ماں باپ کے گھر میں جا کے گزار لے؟ امام عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ یہ کہنے لگے ہاں جائے اور اپنے والدین کے گھر میں عدت گزار لے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے امام عثمان رضی اللہ عنہ یہ فیصلہ کیسا ہوا؟ میری ہمشیرہ فریہ بنت سنان بن مالک، اس کا خاوند، اس خاوند کے کچھ غلام تھے، بھاگ گئے، یہ ان کی تلاش میں نکلا، یعنی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا بہنوئی اپنے غلاموں کی تلاش میں نکلا، وہ ایک جگہ پہ جمع تھے، جب یہ وہاں پہنچا ان سب نے اکٹھا حملہ کیا، ان کو قتل کر دیا۔ میری ہمشیرہ نبی علیہ السلام کے پاس آئی تھی اور آ کر کہا تھا کہ میرے گھر کے اندر جہاں میرا خاوند رہتا تھا وہاں عدت گزارنے کی صحیح جگہ موجود نہیں، کیا میں اپنے والدین کے گھر میں چلی جاؤں؟ نبی علیہ السلام نے پہلے کہا چلی جاؤ۔ ابھی میری ہمشیرہ دروازے تک پہنچی تو آپ نے فرمایا پیچھے آؤ ذرا دوبارہ بات کہو۔
اب وجہ کیا بنی؟ یا تو نبی علیہ السلام نے توجہ سے سنانا تھا، یا آسمان سے وحی آئی، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو واپس بلاؤ۔ واپس بلایا، فرمایا دوبارہ اپنا مسئلہ بتاؤ۔ میری ہمشیرہ نے دوبارہ بتایا تو پیغمبر علیہ السلام نے کہا تھا نہیں، جو بھی ہو تجھے اپنی والد کے اپنے خاون کی وفات کے بعد آپ کو عدت اپنے خاون کے گھر میں ہی پوری کرنی پڑے گی، گزارنی پڑے گی۔ یہ تو میری ہمشیرہ کا مسئلہ۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ 64 لاکھ مربع میل کے حکمران، امام اعظم، امام تھے، عادل تھے، حکمران تھے، خلیفہ تھے، سب کے سامنے فَاتَّبَعَهُ وَقَضَى بِهِ، فوراً کہتے ہیں میں ابو سعید کی بات کو مانتا ہوں، اپنے مسئلے سے رجوع کر کے فیصلہ وہی کرتا ہوں جو امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ علی المرتضی رضی اللہ عنہ چوتھے امام ہیں، ہمارے امام ہیں۔ اس وقت بھی کچھ لوگوں نے علی رضی اللہ عنہ کو الہ کہہ دیا، آج بھی ہے، نصیری فرقہ خصوصاً ہے، وہ علی رضی اللہ عنہ کو الہ کہتے ہیں، آج بھی کہتے ہیں علی اللہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس وقت بھی علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے سامنے کچھ لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو الہ کہہ دیا، رب کہہ دیا۔ اتنے غصے ہوئے، اتنے ناراض ہوئے، اتنے ناراض ہوئے، گھڑے کھدوا دیے اور ان گھڑوں کے اندر آگ لگا دی اور ان کو زندہ پکڑ کے آگ میں جلا دیا۔ جب یہ خبر مدینے میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ وارضا تک پہنچی، پریشان ہو گئے، کہا علی رضی اللہ عنہ یہ فیصلہ تمہیں پتا نہیں کہ پیغمبر علیہ السلام نے نبوت کے امام نے کہا ہے لا يعذب بالنار الا رب النار، آگ کا عذاب صرف آگ کا رب یعنی اللہ ہی دے سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو اجازت نہیں۔ تو نے یہ تو ٹھیک کیا، ان کو قتل کرنا چاہیے تھا، ان کو ختم کرنا چاہیے تھا، یہ واجب القتل تھے۔ جو علی کو اللہ کہے وہ مرتد اور کافر ہیں، واجب القتل تھے، لیکن جلانا نہیں چاہیے تھا، آگ کا عذاب نہیں دینا چاہیے تھا۔ جب یہ بات علی المرتضی رضی اللہ عنہ کو پتا چلی، کہنے لگے صدق ابن عباس، آج مسئلے کا پتا چلا ہے، ابن عباس سچ کہتے ہیں، اللہ کی قسم اگر پہلے پتا چل جاتا علی کبھی یہ کام نہ کرتا رضی اللہ عنہ۔ اب یہ غور کیجئے گا، یہ چاروں ہمارے امام ہیں، یہ چاروں امام ہیں، اور یقین جانیے سبھی کا عقیدہ ہوگا یہ چاروں امام باقی سارے اماموں سے اعلیٰ اور افضل ہیں، سبھی مانتے ہیں۔ فقہ کے امام چار امام، حدیث کے امام بے شمار امام، تفسیر کے امام بے شمار امام، لغت کے امام بے شمار امام، گرامر کے امام بے شمار امام، لیکن سارے امام ان چاروں اماموں سے نیچے ہیں۔ اور جب یہ چاروں امام اپنا امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان رہے ہیں تو ہمیں بھی پھر اپنا امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا پڑے، ہر فیصلے، ہر معاملے میں۔ ہاں سبھی کا احترام، لغت پوچھنی ہے لغت کے امام سے، حدیث پوچھنی حدیث کے امام سے، فقہ پوچھنی فقہ کے امام سے، قرآن پوچھنی ہے قرآن کے امام سے، تفسیر پوچھنی تفسیر کے امام سے۔ لیکن جب ان سب کا اختلاف ہو جائے تو پھر فیصلہ کس امام سے؟ نبوت کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرو۔ اور اب آخری بات کر دیتا ہوں، آج بھی جمعہ ہے، آئندہ ایک جمعہ آ رہا ہے، اللہ خیر و عافیت سے لے کر اختلاف ہو جاتا ہے، کوئی بری بات کوئی بڑی بات نہیں، احترام سے، ادب سے، پیار سے، محبت سے۔ ہمارے کچھ دوست اس دن بہت کچھ کریں گے، ان سے محبت سے ایک سوال کیجئے گا کہ ہاں ہم سارے اماموں کو مانتے ہیں، صرف ایک کو نہیں، ہم ایک کو نہیں مانتے، ہم سبھی کو مانتے ہیں، لیکن کیا آپ نے سبھی کی یہ بات نہیں سنی کہ اگر ہماری بات امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے ٹکرا جائے تو کس کی بات ماننی ہے؟ ہماری چھوڑ دو، ان کی بات مان لو۔ اب ذرا پیار سے بتائیے گا، یہ جو تم کر رہے ہو گلی میں، محلے میں، بازار میں، گھر میں،
یہ جو سارا سما بنا رہے ہو کیا یہ کسی امام نے کیا ہے؟ ارے جب کسی امام نے بھی نہیں کیا اور امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، اور جب ہمارا اتفاق اس بات پر ہے کہ سب سے عظیم ہستی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں جنہوں نے جنت کے سارے رستے بنائے، نہ ہمارے چھوٹے امام یہ بتا رہے ہیں نہ ہمارے بڑے امام یہ بتا رہے ہیں، نہ چھوٹے اماموں کا یہ عمل ہے نہ بڑے اماموں کا یہ عمل ہے، تو پھر کس طرح ہم یہ سمجھ لیں کہ ہم ان اماموں کے رستوں سے ہٹ کر بھی جنت کا رستہ تلاش کر لیں گے؟ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اس وجہ سے ہمیں اپنا ہر عمل، اپنا ہر اختلاف، اپنا ہر جھگڑا اور اپنی ہر بات کو ایک امام پر پیش کرنا ہوگا جو امام اعظم اور نبوت کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب تک ان کی طرف نہیں جائیں گے اس وقت تک اختلافات کا حل نہیں ہوگا، اور ہمارے بڑے اماموں کا یہی طرز عمل رہا کہ اپنے اختلاف کے موقع پر ان کی طرف رجوع کرتے تھے۔ ہمیں بھی اختلاف کے موقع پر ان کی طرف رجوع کرنا ہوگا، جس کی دلیل وہاں سے مل جائے وہ حق پر ہوگا، جس کی دلیل نہ ملے وہ حق پر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے اور اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ پہلے وہ پرچیوں میں لکھ کے آتے تھے، ان موبائل نہ چلے کے آنے، واٹس ایپ ہے، کسی نے بھیجا ہوگا، ہاں چونکہ یہ کانفرنس کروا رہے ہیں تو ذمہ دار سمجھ کے کسی نے بھیج دیا ہوگا کہ اس سوال کا جواب لے دو۔ یہاں کاپی پنسل بھی کسی کے پاس نہیں ہوگی، شاید ادھر ہی کسی نے کہا ہو کہ چل الیکٹرونکس، سارے بچے آج کل بہرحال سوال بڑا اہم ہے، کیا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت کے علاوہ کوئی اور فضیلت ہے؟ یہ نہ ایک شوشہ مشہور ہے، یہ شیطانی وسوسہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف ایک صحابی تھے، فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، 2-3 آیتیں لکھی انہوں نے، وہ بس ان کی صحابیت کے علاوہ اور کوئی فضیلت نہیں۔ اچھا، پہلی بات تو یہ سمجھو کہ شکر ہے صحابی تے مان دینے نا، شکر ہے صحابی تو مانتے ہیں، اب صحابی ہونا کتنی فضیلت ہے پہلے یہ سمجھ۔ یہ کہنا نا صحابی تو علاوہ کوئی نہیں، یہ چھوٹی بات نہیں ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے، سعید بن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ابو داود میں بھی موجود ہے کہ ایک صحابی جو پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ صرف ایک گھڑی، یعنی یوں کہ ایک منٹ، چند لمحے صرف سامنے بیٹھ کے ایمان کی حالت میں نبوت کے چہرے کا دیدار کر لے، لَمَشْهَدُ رَجُلٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم سَاعَةً خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِ أَحَدِكُمْ عُمُرًا وَلَوْ أُمِّرَ عُمُرَ نُوحٍ علیہ السلام۔ ایک آدمی کو بچپن سے لے کر جوانی اور بڑھاپے تک 1000 سال کی عمر ملے اور ساری زندگی اللہ کی عبادت میں لگا دے، اللہ کی رعایت میں لگا دے، ساری زندگی ایک طرف ہو، اس کا صرف پیغمبر کے چہرے کا دیدار کرنے اس سے اعلیٰ، اس کی نمازیں، اس کے روزے، اس کی زکوٰۃ، اس کے حج، اس کے صدقے، اس کی خیرات، اس کی عبادت ساری ایک طرف ہیں۔ اگر اس کے نبی کے چہرے کے دیدار کی نیکی ایک طرف کی جائے، اور ابو سعید حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ ہمیں نہیں کہہ رہے، ایک صحابی جب بات کرے گا تو کس سے کرے گا؟ تابعی سے کرے گا نا، یا صحابی سے یا تابعی سے؟ اب ہمارا تابعین سے بھی لیول بہت کم ہے، ایک صحابی تابعی کو کہہ رہے ہیں، اے تابعی اگر تیری عمر 50 سال نہیں، 100 سال نہیں، 200 سال نہیں، 400 سال نہیں، 600 نہیں، 1000 سال کے قریب عمر ہو اور ساری عمر سجدے میں رکھ کے گزار دے، عبادت میں لگا رہے، تیری ساری عمر کی عبادت ایک طرف ہے، صرف صحابی کا پیغمبر کے چہرے کا دیدار ایک طرف ہے، تو ساری عبادتیں لے کر آئے، اس کی صحابیت کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔
تو پھر پہلی بات تو اگر صحابی بھی مان لیا ہے نا تو پھر تیری کئی نسلیں بھی آ کے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کئی نسلیں بھی مقابلہ۔ دوسری بات یہ جھوٹ کہ صحابی کے علاوہ اور کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اٹھاؤ صحیح بخاری حدیث نمبر 2800، حدیث بخاری کے اندر 2800 یاد رکھو۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سوئے، بیدار ہوئے، مسکرا رہے ہیں، چہرے پہ رونق ہے۔ ام حرام بنت ملحان رضی اللہ عنہ پوچھتی ہیں آقا کیا دیکھ لیا خواب میں، اتنے مسکرا رہے ہیں، فریش اٹھے؟ آپ نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا میری امت کا پہلا لشکر جو سرداروں اور بادشاہوں کی طرح بڑی ٹھاٹ سے، بڑی باٹ سے، بڑی آن سے، بڑی شان سے بحری جہازوں پہ بیٹھ کے دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے پہلا بحری لشکر لے کر نکلا۔ جب انہوں نے خشکی کے سارے رستوں میں کفار کو مات دے دی اور شکست دے دی، اب بحری لشکر جو میرا سب سے پہلا لشکر وہاں روانہ ہو رہا تھا، میں نے خواب میں ان کو دیکھا، میں دیکھ کے مسکرایا اور آپ نے فرمایا قد اوجبو، اے ام حرام سن لے، میں نے ابھی دیکھا نہیں لیکن نبوت کی وجہ سے، وحی کی وجہ سے، اللہ کے آرڈر کی وجہ سے میں تمہیں بتا رہا ہوں جو اس لشکر میں شامل ہوں گے سب کے اوپر جنت واجب ہو، سب کے اوپر جنت واجب۔ قد اوجبو۔ ام حرام رضی اللہ عنہ کہتی ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام دعا کر دیں میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں۔ فرمایا تو ان میں ہے، جنت کی ضمانت ام حرام ان میں ہیں رضی اللہ عنہ۔ اور اب وہ کون تھا؟ صحیح بخاری کو اٹھا کے دیکھو، 100 نمبر حدیث آگے چلے جاؤ، بخاری کے اندر ہی موجود ہے۔ سب سے پہلا لشکر جس نے بحری جہازوں پر بیٹھ کر بحری لشکروں کو لے کر سب سے پہلے رومیوں کے ساتھ جہاد کیا، اس لشکر کا سپہ سالار امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ تو بخاری سے جنتی ثابت ہوئے کہ نہ ہوئے؟ تو یہ تو ان کی فضیلت۔ نام لے کر آپ نے فرمایا اللہم اجعل اللہم علم معاویت الکتاب والحساب وقیل عذاب، اے اللہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو قرآن کا علم دے دے، اس کو وراثت کا علم دے دے، اے اللہ میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں اس کو اپنی جہنم سے بچا لے اور اس کو اپنی جنت میں داخل کر۔ یہ حدیث ہے جامع ترمذی میں موجود، نبی علیہ السلام کا فرمان۔ ایک اور بات آپ نے دعا کی جامع ترمذی میں اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا وحدی وحدی بھی، اے اللہ امیر معاویہ کو ہادی بنا دے، مہدی بنا دے۔ ہادی مہدی کا ہمارا خود بھی ہدایت پر، اس کے ذریعے دنیا کو ہدایت ملے۔ اور یقین جانو جتنا اسلام امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں آگے پھیلا تھا شاید پہلے چاروں خلیفہ کو ملایا رہے اتنا نہیں پھیلا تھا۔ اسلام دنیا کے کناروں تک گیا تھا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور۔ اور پھر صرف ایک بات بتاتا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے زندگی میں اگر سب سے بڑھ کر شان و شوکت والا حکمران دیکھا ہے تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں نبی علیہ السلام کے بعد اگر کسی کے پیچھے سب سے اتنی اچھی نماز پڑھی کہ اس کی نماز دیکھ کے مجھے لگتا تھا جیسے میں پیغمبر کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں تو وہ ابو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی نماز۔ تو جب ان کی نماز سنت کے مطابق، جب ان کے عمل سنت کے مطابق ہے، جب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سب سے زیادہ شان و شوکت والے حکمران ہیں، جب پیغمبر علیہ السلام نام لے کے جنت کی ضمانتیں دے رہے ہیں تو پھر ایسے کہنا کہ ان کی کوئی فضیلت نہیں، اصل میں ان بیچاروں کو ان سے تکلیف بڑی اور اس وجہ سے کہتے ہیں کوئی نہیں۔ یہ ایسے ہی سورج نکلا ہو کہتے ہیں کوئی نہیں نکلا، کوئی نہیں، ان کو منا کوئی نہیں سکتا، ان کو منا کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ اور